اور انتہائی افسوسناک خبر ہے، کراچی مچھر کالونی میں مشتعل ہجوم کے بہیمانہ تشدد سے مرنے والے دونوں افراد نجی موبائل فون کمپنی کے ملازم تھے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پولیس کے مطابق علاقے میں افواہ پھیلی کہ بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، جس پر مشتعل افراد نے حملہ کر دیا۔ سما کے نمائندے یاسر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی تفصیل جانیں گے۔ یاسر، بتائیے گا ان دونوں افراد کا تعلق ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی سے تھا؟ جی بالکل شاہزیب، آج صبح جو ہے وہ ایک افسوسناک واقعہ ماڑی پور کے علاقے مچھر کالونی میں پیش آیا، جو کہ ایک موبائل فون کمپنی کے دو ملازم علاقے مچھر کالونی میں یہاں پہنچے اور یہاں سے کمپلین تھی کہ سگنل ایشوز ہیں اس کو دور کرنے یہاں گاڑی میں پہنچے تھے، اور موبائل کا جو ٹاور ہوتے ہیں اس کو ٹریس کر رہے تھے کہ کس ٹاور سے جو ہے وہ خرابی ہے تاکہ اس کی خرابی کو دور کیا جائے۔ تو لوگوں نے یہاں پہ ان کی گاڑی کو مشکوک سمجھا، کیونکہ علاقے میں ایک افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ ایک ایسا گروہ جو ہے وہ شہر میں سرگرم ہے جو کہ بچوں کو اغوا کر کے ان کے اعضاء نکال کے فروخت کرتا ہے۔ تو لوگوں نے ان کو مبینہ طور پہ اغوا کار سمجھا، اور کیونکہ ان کے پاس دو بریف کیس تھے جس میں ان کا ایکوپمنٹ تھا، اب یہاں کے جو علاقہ مکین تھے اس بریف کیس میں کیا سامان سمجھے، ان کو فوری طور پہ پکڑا، اور جیسے کہ پولیس نے جو ہمیں بتایا کہ یہ موبائل کمپنی کے ملازم تھے دونوں، جبکہ یہاں کے جو امام ہیں مسجد کے، انہوں نے بھی ان کو روکا، ان سے شناخت جاننے کی کوشش کی، ان سے آئی ڈی کارڈ مانگا۔ جیسے ہی وہ آئی ڈی کارڈ نکال کے ان کو دکھانے کی کوشش کر رہے تھے، اسی اثنا میں یہاں کے جو علاقہ مکین تھے وہ انہوں نے تشدد کا ان کو نشانہ بنانا شروع کیا، پتھر مارے، ڈنڈے مارے، جن کو بے رحمانہ تشدد کے بعد ہلاک کر دیا۔ اگر میرے کیمرہ مین ذیشان علی آپ کو دکھائیں تو میرے پیچھے جو آپ کو پتھر دکھ رہے ہیں یہ وہ اسپاٹ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ان دونوں ملازم کو تشدد کر کے ہلاک کیا ہے۔ ہماری یہاں علاقہ مکین سے بات ہوئی تو علاقہ مکین ابھی بھی اسی بات پر قائم ہے کہ یہ دونوں اغوا کار تھے اور بچوں کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ علاقہ مکین کا ایسا کہنا ہے، جبکہ یہاں پر جو ڈی آئی جی ساؤتھ ہیں انہوں نے فوری طور پر اس یاسر، یہ تو واقعے کا افواہ نوٹس تھی، لیا ہے۔ افواہ کی بنیاد پر دو لوگوں کی جان لے لی گئی، اور اس طریقے سے لوگ اپنی عدالت لگائیں گے تو بے گناہ لوگ مارے جائیں گے۔ اور ان دونوں افراد کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کے ملازم تھے، وہاں پر کام کرنے کے لیے آئے تھے، اور افواہ پھیلی اور اس کے بعد اس طریقے سے جو وہاں پر پرتشدد ہجوم تھا انہوں نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر معز، ماہر نفسیات۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے اس طرح کے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں اور صرف افواہ کی بنیاد پر دو لوگوں کی جان لے لینا، یہ کس قسم کی نفسیات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ پہلے تو افسوس ہے بہت، اگر یہ بے گناہ تھا، یہ دونوں بے گناہ تھے اور مجھے یقین ہے کہ بے گناہ تھے، تو ان کے ساتھ ان کی جان چلے گی، ان کے اہل خانہ کا کیا حال ہوگا اور ان کا قصور کیا تھا اگر یہ کام کرنے نکلے۔ اب آپ نے افواہ کی نفسیات استعمال ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں سوشلی پرابلم ہو، مطلب بہت سارے مسائل ہو، کرائم بڑھ جائے، اسٹریٹ کرائم بڑھ جائے، گھروں میں ڈاکے ہوں، اور اس کے علاوہ کتنے بھی مسائل سوشل ایشوز، پانی، بجلی، ٹیکسز، یہ سب تمام چیزیں، تو انسان جو ہے وہ بہت سینسیٹیو ہو جاتا ہے۔ جب وہ سینسیٹیو ہو جاتا ہے تو اس قسم کی افواہ کو سوچے سمجھے بغیر اس پہ ایکٹ کرنا شروع کرتا ہے۔ جب بھی کوئی افواہ آئی تو انسان پہلے تحقیق کرتا ہے، تحقیق کرتے ہیں سچے نہیں ہے۔ جب ان کی ڈاکٹر صاحب، آپ سے رابطہ دوبارہ بحال کرتے ہیں، آپ کی باتیں ہم سننا بھی چاہ رہے ہیں، سمجھنا بھی چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے واقعہ ہم نے دیکھا ہے اور انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ پولیس اہلکار بھی وہاں پر موجود تھا جس نے بچانے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ اس واقعے میں زخمی ہوا۔ ایس ایس پی کیماڑی کا کیا کہنا ہے وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ دونوں جو ہیں ٹیلی کام کمپنی کے امپلائیز تھے اور یہاں پہ سگنل چیکنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ایک غلط افواہ پھیلائی گئی جس پہ کہ اسلم ایریا میں گلیوں میں ماب کٹھے ہو گیا اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ واقع ہو چکی ہیں۔ اس میں ہم جو ہے اس کے لیگل کارروائی کر رہے ہیں۔ پولیس نے رائٹ اوے وہاں پہ پہنچ کے ڈسپرس کرایا ماب کو اور ان کو بچانے کی کوشش کی۔ جرم ثابت ہوئے بغیر کسی پر بھی الزام لگا کر اس طریقے سے تشدد کرنا انتہائی افسوسناک ہے۔ یاسر حسین ہمیں ڈیٹیل سے آگاہ بھی کر رہے تھے۔ یاسر، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ پولیس اہلکار وہاں پر موجود تھا، اس نے بچانے کی بھی کوشش کی، اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟
जी बिल्कुल शाहजेब, देखिए जैसे ही यहाँ पुलिस पहुंची और उन्होंने उनको बचाने की कोशिश की, इस असना में जो है वो एक पुलिस एहलकार जो है वो ज़ख्मी भी हुआ है, जिसके सर पे चोट आई है, सर फट गया, उसको भी पत्थर लगे हैं, उसको भी तिब्बी इमदाद के लिए जो है अस्पताल रवाना किया गया है। जबकि यहाँ पे शहर में ये पहला वाक़या ऐसा नहीं हुआ है। अब जो जितना क्राइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो लोग हैं अब खुद से अपनी अदालतें लगाना उन्होंने शुरू कर दी हैं। जैसे हमारी एडिशनल IG से भी इस सिलसिले में बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि लोग जो है वो अपनी अदालतें लगा लेते हैं और डाकुओं के ऊपर और लोगों के ऊपर तशद्दुद करते हैं, जो कि गलत है। जैसे ही आज का जो वाक़या है, इसमें 2 मासूम शहरी जो है वो अपनी जान से उनको हाथ धोना पड़ा क्योंकि लोगों ने उनको मशकूक समझा और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। जबकि ये पुलिस की कारकर्दगी पे एक सवालिया निशान है, क्योंकि जैसे शहर में जो क्राइम में एकदम से इजाफा हुआ है, इसको पुलिस रोकने में मुकम्मल नाकाम है, जिसकी वजह से लोग खुद अपनी अदालतें लगाने पे मजबूर हैं। जी सर, आप वहीं पर मौजूद हैं, आपने इन लोगों से सवाल किया इलाका मकीन से कि आप लोगों ने पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया इन दोनों अफराद को? जी बिल्कुल, देखिए शाहजेब, हमने इलाके मकीन से पूछा कि भाई आपने इनकी शनाख्त जानने की कोशिश क्यों नहीं की? जब पुलिस यहाँ पे पहुंची तो पुलिस के क्यों नहीं हवाले किया? तो मगर पुलिस और इलाके मकीन का बताना यह था कि वो अगवाकार थे, वो इसी बात पे कायम है और उनकी सदा जो है वो बिल्कुल यही थी, जबकि जो कि बिल्कुल गलत है। इलाके मकीन इस पे बिल्कुल गलत है कि वो खुद से अदालत नहीं लगा सकते हैं, कानूनन जुर्म है। जबकि पुलिस जो है वो हर जाविये से इसकी तहकीकात कर रही है। SSP किमाड़ी का कहना है कि हर जाविये से इसकी तहकीकात की जाएगी। अगर कोई और एलिमेंट मिला कि कोई दुश्मनी या कोई ऐसा और अंसर की जिसने इस तरह की शरारत की है, शरारत में इन दोनों की जान गई है, उनके खिलाफ ठीक है। आप हमारे साथ ही रहिए यासिर, आपसे अपडेट भी हम हासिल करते रहेंगे और इस हवाले से आपको अपडेट भी करते रहेंगे, अपने नाजरीन को भी। मजहबी स्कॉलर बिलाल कुतुब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल साहब, जिस तरीके से हम ये वाकया देख रहे हैं, एक तो इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, लोगों ने अपनी अदालत लगा ली, खुद ही ये सोच लिया कि वो अगवाकार हैं, वो दोनों मुलाजमीन थे, अपना काम करने आए थे, उनको तशद्दुद करके जान से मार देना, ये किस किस्म की सोच है, ये किस किस्म की नफ्सियात है? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये कि ये ना कोई जुल्म का पहला हादसा है, ना कोई खुदा न खास्ता ये कोई आखिरी हादसा होगा इस मुल्क के अंदर। जब लोग कानून को अपने हाथ में ले लें तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिनकी है वो अपनी जिम्मेदारी को पहचाने, और वो है हुक्काम। ये रियासत की जिम्मेदारी होती है कि माल और जान की हिफाजत जो है वो लोगों की करें, इसलिए टैक्स होता है। मुझे ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के 22 करोड़ लोगों में से कोई एक शख्स इसका जवाब दे कि अगर आज उमर खत्ताब का दौर होता तो क्या कोई सहाबी रसूल या कोई शख्स जो है वो क्या कानून को अपने हाथ में लेता या वो काजी के पास जाता? जब हम बातें करते हैं रियासत मदीना की और कानून जो है इस मुल्क में लागू ना हो रहा हो, तो मेरे ख्याल में फिर ये एक जुमरा ऐसा है जिसको कि अब आपको नॉर्मल लेना चाहिए, जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। ठीक है। आप डॉक्टर मोइज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर मोइज़ साहब, आप जैसे फरमा रहे थे इस अफसोसनाक वाक़े पे, बता भी रहे थे हमें इस नफ्सियात के हवाले से, काइंडली कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैंने आपसे कहा था पैरानॉइड एक टर्म होता है, नफ्सियात में यूज होता है। जब इंसान बहुत सारी मुश्किलात में घिरा हुआ हो तो वो बहुत हसास हो जाता है। जब वो हसास हो जाता है तो वो अफवाहों के ऊपर तहकीक करने की बजाय अमल करना शुरू करता है, और यही मेरे ख्याल में इस केस में हुआ। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि माशरे में आपको कानून जो है वो सिर्फ किताबों में नज़र आता है, अमलन नज़र नहीं आता। हर एक की जान और माल की हिफाजत जो रियासत का फ़र्ज़ है, रियासत तो कर नहीं रही। तो होता ये कि लोग चूँकि इश्तियाल में बहुत जल्दी आ रहे हैं, बहुत सारे मसाइल की वजह से उन्होंने अपने रोडों पे अदालत लगा ली। बीच में भी कुछ अरसे पहले भी हुआ था, कोई डाकू को उन्होंने मार दिया था, जला दिया था। तो ये सारा का सारा जो लो लाइसेंस है, यानी कानून का ना होना है, जिसकी वजह से ये सारा हो रहा है। अब इसमें सबसे बड़ा खतरा ये है कि बेगुनाह मारे जाएंगे। एक इंसान जा रहा है, अगर उसके ऊपर शक हो गया किसी को, एक ने दूसरे से बात की, चंद लोग जमा हो गए, और हुजूम की जो साइकोलॉजी है, मॉब साइकोलॉजी है, ये बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे अनासिर भी होते हैं जो सिर्फ इंतशार पैदा करने के लिए और मुल्क के अंदर तफरीक पैदा करने के लिए बीच में चले जाते हैं मॉब के अंदर। तो हमें बड़ा एहतियात करना होगा, कम से कम मीडिया के जरिए लोगों को बताएं कि अगर कोई ऐसी बात हो तो प्लीज तहकीक करें, पुलिस के पास जाएं, तहकीक करें, उसके बाद जो भी अगर मुजरिम है तो सजा दें। तहकीक की जाए, तस्दीक की जाए, उसके बाद भी पुलिस के हवाले किया जाए। अगर वो अगवाकार हैं भी,
وہاں پر لوگوں کا خود سے عدالت لگانا، تشدد کرنا بالکل بھی نہیں بنتا۔ ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے مفتی زبیر صاحب نے، ان سے بھی ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ مفتی صاحب، جس طریقے سے ہم یہ افسوسناک واقعہ دیکھ رہے ہیں، اسلامی تعلیمات ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ کیا لوگ اس طریقے سے گلی محلوں میں عدالتیں لگا سکتے ہیں، وہیں پر کوشش کر سکتے ہیں کسی پر بھی الزام لگا کر کسی افواہ کی بنیاد پر بغیر تصدیق کیے کہ اس پر تشدد کریں، اس کو ہلاک کر دیں؟ ہرگز نہیں، شرعی طور پر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے، سخت حرام ہے۔ اور دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے فتبینوا، تو اس کی پوری انویسٹیگیشن اور مکمل تحقیق کر لیا کرو۔ جب تک تم تحقیق نہیں کرو گے، بغیر تحقیق کے اگر تم کوئی فعل انجام دے دو گے، تو اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، وَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، جو کچھ تم کر بیٹھو گے اس کے اوپر بعد میں پچھتاؤ گے، نادم اور شرمندہ ہو جاؤ گے۔ اب آپ بتائیے یہ کتنا افسوسناک، کتنا بہیمانہ، کتنا ہولناک واقعہ ہے۔ یہ بیچارے دونوں افراد ٹیلی کام کمپنی کے ملازم تھے، اور پھر کسی کے بھائی تھے، کسی کے والد تھے، بچوں کے یہ باپ تھے۔ کیا عجیب و غریب قسم کا واقعہ پیش آیا۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، یہ ہجوم کا باہر نکلنا اور پھر اپنے طور پر قانون کو ہاتھ میں لینا اور پھر جا کر کے ان کی جان لے لینا، اس کا شریعت، اسلام، انسانیت سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے۔ اس کے اسباب پر ہمیں آنا چاہیے، اور اسباب کے اندر یہ ہے کہ ہماری ریاست اور ہماری مقننہ، ہماری عدلیہ، ہماری انتظامیہ اس طرف کیوں متوجہ نہیں ہو رہی کہ خدارا یہ جو انتظامی صورتحال ملک کی اتنی زیادہ بگڑتی چلی جا رہی ہے، کم از کم اس کو ہم ٹھیک کریں۔ پھر یہ جس طرح کے بغیر تحقیق کے بلوہ نما ہجوم آ کر کے قانون ہاتھ میں لے کر اگلوں کی جانیں لے رہے ہیں، ان کو سزائیں دی جائیں۔ اس طرح کے واقعات کا سدباب کیا جائے۔ ہر جگہ چوک چوراہے چورنگی گلی محلے میں اگر ہر کوئی اپنی عدالت لگائے گا تو پھر تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ تو جنگل کا قانون بن جائے گا۔ اور یہ جو جنگل نما آج ہمارے سامنے سارے مناظر آ رہے ہیں، خدارا اس طرف ایمرجنسی اور ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ہنگامی بنیادوں پر اقدامات ہونے چاہیے، اس طریقے سے قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، مذہبی اسکالر بلال قطب صاحب اور ڈاکٹر معز، آپ تینوں کا بے حد شکریہ۔